السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، رومانٹک اردو ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائی زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو جلدی جلدی ویڈیوز مل جائیں۔ اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تاشی بھائی کیا بکواس کر رہے ہیں؟ تاشی کی فحاشانہ گفتگو پر وکی چلایا تھا۔ چلانے کی ضرورت نہیں ہے وکی، تم دونوں بے حیائی والے کام کر سکتے ہو اور میرے بولنے پر اعتراض ہو رہا ہے۔ تاشی نے چھپٹ کر وکی کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ پاس کھڑی ہوئی چشمش گھبرا گئی تھی۔ تاشی، ہم صرف بات کر رہے تھے، جیسی گندگی آپ کے دماغ میں بھری ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ تم دونوں رنگ رلیاں منا رہے تھے اور مجھے دیکھ کر بول رہے ہو کہ کچھ ہوا ہی نہیں، وکی کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ شور شرابے کی آواز سن کر وکی اور تاشی کے ماں باپ اوپر آ گئے تھے۔ اپنے دونوں بیٹوں کو ہاتھا پائی کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگ کر اپنے بیٹوں کے پاس آئے اور ان کو چھڑوایا تھا۔ تم دونوں کو شرم نہیں آتی؟ بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہو، وکی اور تاشی کا بابا غصے سے بول رہا تھا۔ شرم کیسے آئے گی؟ اسے تو میری بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی، تو اب کیسے آئے گی؟ تاشی بھائی، زبان کو لگام دے، ہم صرف بات کر رہے تھے، دوسروں کے کردار پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دیں، وکی نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ تم دونوں کا کردار کتنا پاک صاف ہے مجھے سب پتا ہے، بس کرو، چپ کر جاؤ، کچھ تم ماں باپ کا لحاظ کر لو۔ وکی کی والدہ نے دونوں کو چپ کرنے کو کہا تھا۔ تم چلو میرے ساتھ، تمہاری ایسی کون سی بھوک ہے جو مجھ سے نہیں مٹ رہی، جس کو مٹانے کے لیے تم نے اپنے پرانے عاشق کو بلوا لیا ہے؟ تاشی نے اتنا بےہودہ جملہ بولتے ہوئے چشمش کی کلائی پکڑی تھی کہ اس کے پاس کھڑے ہوئے اس کے ماں باپ کو بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ آج ان کو حد سے زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی تاشی کو اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ تاشی چشمش کو کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے جا رہا تھا۔ وکی اپنی چشمش کا یہ حال دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ اسے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی، کیسے اس نے اپنی چشمش کو غلط سمجھ لیا۔ یہاں تو چشمش اس کے بھائی تاشی کے ساتھ نہیں بلکہ درندے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وکی کو خود پر شرم محسوس ہو رہی تھی۔ آپ لوگوں نے بہت غلط کیا ہے میرے اور چشمش کے ساتھ۔ میری چشمش کو آپ لوگوں نے اپنے درندے بیٹے کے ہاتھوں میں سونپ دیا، صرف اس کے لیے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں تو تاشی بھائی کی ان حرکتوں سے ناواقف تھا، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تاشی بھائی کی ایک ایک حرکت سے واقف تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی جانب دیکھ کر درد سے بول رہا تھا۔ اس کے ماں باپ شرمندگی سے نظریں جھکائے ہوئے کھڑے تھے، کیونکہ وکی کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ چشمش کی ایک دن میں حالت دیکھ کر وکی تڑپ کر رہ گیا تھا، جبکہ اس کے ماں باپ پچھلے 15 دن سے بچی کا یہ حشر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی صابر تھی کہ اپنے گھر والوں پر ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وکی غصے سے وہاں سے نکل کر اپنے روم کی جانب چلا گیا، جبکہ اس کے ماں باپ وہیں پر کھڑے خود سے شرمندہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس بچی کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھوں سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے کچھ ترس کھائیں، وہ درد سے زمین پر تڑپتے ہوئے رینگ رہی تھی۔ روم میں آتے ہی تاشی نے اپنی پینٹ سے بیلٹ کو نکالتے ہوئے اسے بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ تم پر ترس کھاؤں؟ روز تمہاری جسم کی آگ ٹھنڈی کرتا ہوں، پھر بھی بھاگ کر اپنے عاشق کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ لگاتار بیلٹوں سے اسے مار رہا تھا۔ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ تاشی اس کے بے ہوش وجود کو بھی وحشیوں کی طرح مار رہا تھا۔ کمینی بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس کے بے ہوش وجود کو 3 گھوسے مارنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ سچ میں بے ہوش ہو گئی ہے، اس کے منہ پر پانی کا جگ انڈیلتے ہوئے اس کے پاس ایڑیوں کے بل بیٹھا تھا۔ پانی چہرے پر پڑتے ہی وہ غوطے لیتی ہوئی اٹھی تھی۔ ہوش میں آتے ہی اپنے چہرے پر جھکے ہوئے تاشی کے خوفناک خوبصورت چہرے سے ڈر کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہ تاشی سے اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اگر وہ آدھی مر بھی چکی ہوتی تو بھی اس طرح سے اس سے دور ہونے کے لیے اس میں جان آ جاتی۔ پلیز اب مجھے مت مارنا، میں قسم کھاتی ہوں میں کبھی اس کی جانب نہیں دیکھوں گی۔ بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے پیچھے کو سکرول کرتے نفی میں سر کو ہلا رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ درد اور ڈر سے اس کا نازک سا وجود کانپ رہا تھا۔ بیلٹ لگنے سے اس کے ہونٹ پر بھی کٹ لگا ہوا تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ تاشی خود بھی مار مار کر ہانپ رہا تھا۔ آج اگر اس کے بعد تم مجھے کبھی بھی وکی کے ساتھ نظر آئی تو وکی کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اب کی بار سمجھانے کا موقع نہیں دوں گا۔ چلو اب جا کر جلدی سے فریش ہو کر آؤ اور اپنا بیوی ہونے کا فرض ادا کرو۔ شرٹ کے بٹن کھول کر اتار کر دودھ پھینکتا ہوا
بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ وہ اپنے بے جان جسم کو لیے الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے جسم میں درد کی تیسیں اٹھ رہی تھی، مگر آج چشمش نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد اپنی زبان سے کچھ نہیں بولے گی اور ہو جائے گی اپنے وکی پر قربان۔ اور تاشی نے ظلم کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ اتنی مار کھانے کے بعد وہ فریش ہو کر چینج کر کے تاشی کے بستر پر اس کے سکون کا سامان بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تاشی اس کے زخمی بدن پر بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے نازک سے بدن پر ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے شدتیں برساتا اس کی روح تک چھلنی کر رہا تھا۔ وہ پتھر بنی ہوئی تھی۔ اس نے درد سے سسکیاں بھرنی بھی چھوڑ دی تھی۔ کمرے میں صرف تاشی کے تیز رفتار سانسوں کی آواز تھی۔ حال میرے شیر، اب تو رشتہ پکا ہو گیا۔ اب میرے شیر کے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ صلاح الدین وجدان کو گارڈن میں بنی ہوئی بڑی پھولوں کی کیاری کے پاس کمر پر ہاتھ باندھے سوچتی نظروں سے خیالوں میں ڈوبے ہوئے دیکھ پاس آیا تھا۔ وجدان نے اپنی داجی کی آواز پر پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ وجدان نے بڑے ادب سے سلام کرتے ہوئے داجی کا ہاتھ چوم کر آنکھوں کو لگایا۔ وعلیکم السلام۔ میرا شہزادہ اب بھی اپسٹ ہے، وجہ بتاؤ گے مجھے؟ صلاح الدین صاحب ایک بہت ذہین اور تیز دماغ آدمی تھے۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گننے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہاں معاملہ تو ان کے لاڈلے چہیتے پوتے کے دل کا تھا، تو وہ کیسے اپنے پوتے کے دل کی کیفیت اس کے چہرے پر نہ پڑ سکتے تھے۔ داجی میں مزید شادی میں تاخیر نہیں چاہتا تھا، مگر یہاں تو چاچو نے اگلے 6 مہینوں تک اس معاملے کو لٹکایا ہے۔ گھر کی بات ہے اور سب کچھ سادگی سے کرنا تھا، مگر فجر کی پڑھائی کو بیچ میں لا کر 6 مہینوں تک معاملہ لٹکانے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا۔ آصف اور عافیہ نے ہاں تو کر دی ہی، مگر انہوں نے شادی اور رخصتی کے لیے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا تاکہ فجر کے ایگزامز ہو جائیں، تو اس کے بعد رخصتی کا کہا تھا، جو بات وجدان کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس وقت وہ اسی مدعے پر بات کر رہا تھا۔ پہلی بات شہزادے، تمہاری شادی سادگی سے نہیں ہو سکتی۔ ورک خاندان کے پہلے پوتے کی شادی ہے تو سادگی کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آس پاس کے ہر گاؤں کے لوگوں کو بلایا جائے گا، اور دوسرا آصف کی بھی پہلی بیٹی کی شادی ہے تو وہ ساری خوشیاں پوری کرنا چاہتا ہے، تو بیٹا میں اس معاملے میں اس کو نہیں روک سکتا، اور 6 مہینے تو ایسے ہی گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا تحمل مزاج شہزادہ شادی کے معاملے میں اتنا جلد بازی کیوں دکھا رہا ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ صلاح الدین نے تھوڑا شرارتی انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، تو وجدان نے حیا سے نظر نیچی کر لی۔ داجی ایسی کوئی بات نہیں، آپ جیسا چاہیں، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں، بس میں کوئی اور تماشا نہیں چاہتا۔ حماد کا ہمارے گھر میں آنا جانا بند کروا دیں تو ٹھیک ہے، میں 6 مہینے کیا سال بھی انتظار کر سکتا ہوں۔ وجدان بہت غلط بات ہے۔ حماد ایک بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، اسے اپنے حدود کے دائرے بخوبی پتہ ہے۔ وہ عافیہ کا بھانجا ہے اور یتیم بھی ہے، اس میں اس کو اس گھر سے آنے سے نہیں روک سکتا، اور نہ ہی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے۔ صلاح الدین نے 2 ٹوک کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے۔ اب تمہاری کون سی شرط ہے؟ آپ میرا اور منت کا نکاح کروا دیں گے، اس کے بعد ہی وہ اس گھر میں آ جا سکتا ہے۔ وجدان تم بہت ضدی ہو گئے ہو۔ داجی پلیز، آپ ہی اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یا تو رخصتی کروا دیں، یا حماد کا اس گھر سے آنا جانا بند کروا دیں، یا پھر میرا اور منت کا نکاح کروا دیں۔ اس میں ضد والی کوئی بات نہیں ہے۔ صلاح الدین نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے فضا میں چھوڑی اور اپنے پوتے کی بے چین چہرے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تیسری بات مجھے فی الحال اچھی لگی۔ نہ تو رخصتی ہو سکتی ہے اور نہ حماد کو اس گھر سے روکنا مجھے مناسب لگتا ہے۔ ہاں، مگر میں آصف اور عافیہ سے بات کر کے نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، میں اگلے کچھ دن کے لیے، آپ کو پتہ ہے، کنٹری سے باہر جا رہا ہوں، تو میں جانے سے پہلے نکاح کر کے جاؤں گا۔ وجدان نے ایک اور دھماکہ اپنے دادا کے سر پر کیا تھا۔ وجدان کے جانے میں صرف 2-3 دن تھے، یعنی کہ وہ 2 دن کے اندر نکاح کرنے کا بول رہا تھا۔ اب صلاح الدین نے اپنے پوتے کی خواہش پوری کرنے کے لیے چل پڑے تھے، گھر کے اندر کی جانب، اور اپنے بیٹے اور بہو کی بات کرنے کے لیے۔ منت آصف چودھری، تیار ہو جاؤ۔ منت وجدان ورک بننے کے لیے۔ وہ سوچ کر مسکرایا، آپ کے مائکے والے رشتے چھوڑ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ اپنی سب بیٹیاں دان کر دیں، جا کر میرے لیے رشتہ مانگے۔ میں آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جا کر میرے لیے حوریہ کا رشتہ مانگے۔ بلاد چودھری بلیک کلر کے سوٹ کے اوپر سکن کلر کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے اپنی ماں کے روم میں داخل ہوتے ہی بولا تھا۔ بلاد چودھری، جس نے اپنی اب تک کی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف براؤن اور بلیک کلر کو ہی زیبتن کیا تھا،
गले में मुख्तलिफ रंगों के शाल, पाँव में हमेशा पेशावरी चप्पल पहने रखता था। आस्तीन को ज्यादातर गोनियों तक फोल्ड किए रखता था। डार्क ब्राउन आंखें जो हमेशा खुद में हजारों सवाल छुपाए रखती थी। जिम कसरत से जाना बलाज चौधरी का शौक था, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर बहुत फिट नजर आता था। रेगुलर जिम करने से मजबूत डोले और खूबसूरत कसरती जिस्म का मालिक था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ा सीना इसकी पर्सनैलिटी को और भी निखार देता था। घने डार्क ब्राउन बाल, घनी मूछें, छोटी दाढ़ी, जिसको कुछ खास सेट नहीं कर रखा था। गुस्सीला चेहरा, माथे पर बेतरतीब बिखरे सिल्की बाल। बलाज ज्यादातर इसी स्टाइल में रहता था, मगर इस हुलिये में भी इसकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आता था। बलाज का ताल्लुक एक मजबूत सियासी पार्टी से था। होशियार और तेज दिमाग, अपनी सियासी मामलात पर हमेशा गौर फिक्र बनाए रखने वाला। 32 साल बलाज चौधरी पीएम के अहदे पर फाइज था। बलाज चौधरी वजदान वर्ग की इकलौती पुप्पो का बेटा था। वजदान अजलान और बलाज की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तीनों एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे। वजदान और अजलान की अकड़ तोड़ने की नीयत से बलाज इनकी चहेती लाडली बहन हुरिया से शादी करना चाहता था, और यह दबाव वो काफ़ी अरसे से अपनी माँ पर डाल रहा था। वो जाकर हुरिया का रिश्ता मांगे। अब से मन्नत और वजदान के रिश्ते का पता चला तो वो फिर से अपनी माँ पर आकर नाजिल हुआ खड़ा था। बलाज, मैं किस मुंह से जाकर भाई से रिश्ता मांगू? अब जो मुंह है इसी से जाकर मांग ले। वो सोफे पर शॉल को चरक कर बैठते हुए बोला। बलाज की माँ सामने सोफे पर बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। तुम तो सीधे मुंह वजदान और अजलान से बात तक नहीं करते, और तुम्हारी हरकतें इनसे छुपी हुई नहीं है, तो वो क्यों देंगी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए? बहुत धीमे और ठंडे लहजे से बलाज की माँ बोल रही थी। ऐसी कौन सी मेरी हरकतें हैं जिसकी वजह से आपके भाई और भतीजों की शान में गुस्ताखी हो जाएगी? बलाज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे मायके में कोई भी शराब जैसी हराम चीज को हाथ तक नहीं लगाता, मगर तुम्हारा तो फेवरेट काम है शराब पीकर धुत होकर घर आना। सबसे पहले तो रियाज भाई यही बात बोलेंगे, और दूसरा तुम्हारा बदमिजाज होना, और तुम्हारा किरदार कितना अच्छा है, इसके गवाह तुम खुद हो। मेरी माँ होकर मेरे अंदर ढूंढने से भी आपको एक भी खूबी नजर नहीं आई। कैसी माँ हो? कैसे नजर आएगी? कभी प्यार की नजर बेटे को देखा होगा तो नजर आएगी ना। बलाज, तुम मेरी औलाद हो, और मैं हमेशा तुम्हें प्यार की नज़र से ही देखती हूँ। तुमने ही अपने अंदर पता नहीं मेरे लिए इतना जहर क्यों समेट रखा है। तुम्हें मेरी ममता का कशकोल हमेशा खाली ही नज़र आता है। छोड़ें, आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप मुझे आवारा शराबी बदलिहाज कह रही हैं। बुलाया करें। आप ये मोहब्बत वाले जुमले जब बोलती हैं तो आपके मुंह से बहुत झूठे और खाली लगते हैं। बलाज, क्यों करते हो मेरी ममता पर इतना शक? क्यों तड़पाते हो मुझे ऐसी बातें बोलकर? बलाज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बलाज की माँ सदफ बेगम की आंखें नम होने लगी थी। प्लीज रोया नहीं करें। जब आप रोती हैं तो आपकी आंखों में आंसू मुझे मगरमच्छ के आंसू लगते हैं। आपके आंसू पर मुझे ना तो रहम आता है ना प्यार, मुझे गुस्सा आता है। बलाज हमेशा की तरह अपनी माँ का दिल अपनी बातों से छलनी कर रहा था। बलाज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं ऐसा क्या करूं जिसमें तुम्हारा दिल अपनी माँ के लिए मोम और साफ हो जाए? वो आंसू से भीगे हुए लहजे से बोल रही थी। बलाज तो बहुत रहम दिल है, आपको साबित करने का मौका देगा, मगर मुझे नहीं लगता आपसे साबित हो पाएगा। बलाज ने सर्द लहजे से जवाब दिया। तुम कहकर तो देखो, अगर दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरा बेटा मेरे लिए अपना दिल साफ कर दे, तो तुम्हें ठीक करने के लिए मैं वो चीज़ हर कीमत पर ढूंढ कर ले आऊंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो ठीक है, फिर आपको साबित करने के लिए पूरी दुनिया के हर कोने में खंगालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मायके में जाएं और जाकर अपने प्यारे बड़े भाई साहब की बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएं। साबित हो जाएगा आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बलाज, तुम मेरे प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी और मांग लो, मैं ले आऊंगी। तुम्हारी बात पर रिश्ते पर आकर क्यों रुक गई है? और वो भी तुम हुरिया का रिश्ता ही क्यों चाहते हो? आसिफ भाई की बेटी फजर का रिश्ता भी तो हम मांग सकते हैं, मगर मुझे हुरिया से ही रिश्ता जोड़ना है, जिद्दी अंदाज में बोला बलाज। अगर भाई साहब मान भी गए तो अजलान और वजदान नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मान जाएंगे जब पुपी जान इनके आगे जाकर गिड़गिड़ाएगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है कि आपके वो चहीते भतीजे अपनी फुप्पू की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्या चाहते हो? अब जाकर मैं रोऊं, इनको ब्लैकमेल करूं? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। और अब ना कहना कि मैंने आपको अपना प्यार साबित करने का मौका नहीं दिया। वो उठकर खड़ा होता हुआ एहसान जताने वाले अंदाज में बोल रहा था। आ आ आ आंधी हो क्या? देख देख कर नहीं चल सकती।
بلاج جو اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد تیز رفتاری سے جا رہا تھا، سامنے سے آتی ہوئی حوریا سے زور سے ٹکرایا تھا۔ یہ بات تو میں تمہیں بھی کہہ سکتی ہوں، اندھے ہو تم بھی تو ہوا تم بھی تو ہو، اگر مجھے تم دکھائی نہیں دیے تو تمہیں بھی تو میں سامنے آتی ہوئی دکھائی نہیں دی۔ بلاج اگر آگ تھا تو حوریا بھی انگارہ تھی۔ زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں، لڑکی ہو لڑکی بن کر رہو، انگلی دکھاتے ہوئے غرایا تھا۔ ہاں تو کس نے کہا لڑکی اپنے دفاع کے لیے بول نہیں سکتی؟ وہ بھی برابر انگلی دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ بلاج چودھری خود کو ہمیشہ صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنے کی عادت چھوڑ دو، حوریا کے نڈر انداز سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، مجھ سے اس ٹون میں بات مت کرو، میں تمہارے حکم کا غلام نہیں ہوں، جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ یہ کر اپنے بھائیوں کو دکھانا، میرے سامنے زبان چلائی تو زبان حلق سے کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اور وہ بارود بنا ہوا بول رہا تھا۔ بلاج کو عورتوں کا نڈر ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، تمہارے باپ کا راج ہے نا جو میری زبان حلق سے کھینچ لوگے؟ وہ بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جارحانہ انداز میں بولی، بہت جلد ہاتھ لگانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لوں گا، اس کے بعد ہاتھ بھی لگاؤں گا اور منہ بھی، پھر دیکھتا ہوں کیسے یہ زبان درازی کرتی ہو تم میرے ساتھ۔ گرجتے ہوئے بلاج کی غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی۔ وہ دن کبھی نہیں آئے گا، تمہارے دل کی حسرتیں تمہارے دل میں ہی رہ جائیں گی۔ حوریا اس بات سے واقف تھی کہ بلاج اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تمہاری اکڑ اور انا، بہت جلد میں تم سے رشتہ جوڑ کر توڑوں گا۔ میرے بھائی کبھی نہیں مانیں گے، تمہارے یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ بلاج چودھری، وہ تنزیہ مسکراتی ہوئی بول رہی تھی، کہتے ہوئے حوریا کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی جو اس کے بھائیوں کا دیا ہوا مان تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک کی صورت اس کے ظاہر ہو رہی تھی۔ حوریا وجدان اور ازلان کی بہن تھی جو دونوں سے چھوٹی تھی۔ دونوں بھائیوں کی بے حد لاڈلی جان بستی تھی دونوں بھائیوں کی اپنی بہن میں۔ 20 سال کی حوریا بہت بااعتماد اور نڈر تھی، مگر خوبصورتی اس کو بھی وراثت میں اپنے بھائی وجدان کی طرح ملی تھی۔ گورا چٹا رنگ، گالوں پر گہرے ڈمپل، اس کو گھر میں ڈمپل کوئنگ بھی کہا جاتا تھا۔ لمبے گھنے بال، نیلی پرکشش آنکھیں، اپنے بھائی وجدان جیسی، جس کو بلاج چودھری جو کہ اس کا کزن تھا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اپنی اکڑوں اور مغروری کی وجہ سے۔ ہاں ہاں ہاں، ہائے ہائے رے یہ مان۔ حوریا چودھری، بے فکر رہو، تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے تمہاری پیاری پھوپھی جان ہے نا، وہ لے کر آئے کہ تمہارا رشتہ میرے لیے ہر قیمت اور ہر صورت میں۔ تمہاری پھوپھی جان کے اوپر تو تیرے دونوں بھائی صدقے واری ہوتے ہیں، آخر اکلوتی لاڈلی پھوپھی ہے ان کی، اور تمہارا وہ پیارا داجی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور تمہارا پیارا والد حضور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو کیسے دکھی دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے تم بے فکر رہو، تمہیں آج نہیں تو کل چودھری بلاج کے بستر کی زینت بننا ہے، تو اس لیے زیادہ تر اترانا بند کرو۔ بلاج کے ہر انداز میں حقارت اور غرور چھلک رہا تھا۔ دیکھنا ہر روز میرے جوتے پالش کر کے میرے آگے پھرتی رہو گی، بلاج میں آپ کے لیے چائے لاؤں، بلاج میں آپ کے کپڑے نکال دوں، بلاج میں آپ کے لیے کھانا بناؤں، وغیرہ وغیرہ، سارا دن میرے آگے پیچھے دم ہلاتی رہو گی۔ میں اس دن مرنا پسند کروں گی بلاج چودھری، جس دن میں تمہاری دسترس میں آؤں میں موت کو گلے لگا لوں گی۔ تم جیسے جنگلی انسان کے ساتھ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جسے نہ عورت کا لحاظ ہے نہ اس کی آبرو کا خیال۔ نہ نہ نہ، گلے تو تجھے میرے ہی لگنا ہے اور مر کر اپنے بھائیوں کے غرور کو للکارنا ہے، تو جی صدقے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے چودھری وجدان ورک اور چودھری ازلان ورک کی بہن کو شاید کسی لڑکے سے عشق ہو گیا اور وہ ناکامی کی صورت میں خودکشی کر کے مر گئی۔ واہ واہ واہ، سننے میں ہی کتنا زبردست لگ رہا ہے۔ اور تمہارا دادا جو مونچھوں کو ہمیشہ تاؤ دے کر رکھتا ہے، اس کی مونچھیں تو خود ہی زمین بوس ہو جائیں گی۔ اور تمہارا باپ چودھری ریاض ورک، وہ تو خودکشی ہی کر لے گا۔ اگر اس سب کے باوجود بھی تم موت کو گلے لگانا چاہتی ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں جو تمہاری خواہش کے بیچ میں آؤں۔ وہ تنزیہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر آنکھ کو ٹیز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ حوریا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاس رکھے ہوئے گملوں میں سے ایک گملہ اٹھا کر جاتے ہوئے بلاج چودھری کے سر پر دے مارے۔ اسی وقت زمل گھر کے اندر بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ زمل کو حوریا کے آنے کی خبر تھی، وہ انتظار کر رہی تھی حوریا کے آنے کا۔ زمل اور حوریا میں بہت اچھی دوستی تھی۔ زمل بلاج چودھری کی چھوٹی بہن تھی، مگر حوریا کا دونوں سے رشتہ بے حد مختلف تھا۔ جہاں بلاج چودھری سے حوریا کا اینٹ اور کتے کا بیر تھا،
وہیں زمل کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے حوریہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنی پھپھو کے گھر نہیں آ سکی تھی۔ زمل بہت دنوں سے فون کر کے بلا رہی تھی تو آج وہ زمل سے ملنے آئی تھی، اور یہاں آتے ہی اس کا تصادم بلاج سے ہو گیا۔ وہ جب بھی اپنی پھپھو کے گھر آتی تھی تو پوری کوشش کرتی تھی کہ بلاج کا اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ جب جب بلاج اور حوریہ کا آمنا سامنا ہوتا تھا تو اسی طرح دونوں میں فائرنگ شروع ہو جاتی تھی۔ کیا ہوا، موڈ کیوں خراب ہے؟ زمل نے گلے ملتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارے بھائی سے آمنا سامنا ہو گیا تو موڈ کیسے ٹھیک رہ سکتا تھا؟ تمہارا بھائی سارا دن کیا زہر کی گولیاں کھاتا رہتا ہے جو ہر وقت منہ سے زہر اگلتا پھرتا ہے؟ چھوڑ دو یار، تم اپنا موڈ خراب مت کرو، اندر آؤ، اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تمہارے لیے بہت مزے کی کھیر بنائی ہے اماں نے۔ اس کا موڈ لائٹ کرنے کے لیے زمل اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی گھر کے اندر لے جا رہی تھی۔ چودھری صلاح الدین برق کے حکم کے آگے سب نے وجدان اور منت کے نکاح والی بات مان لی تھی۔ گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی تھی جس میں صرف خاص اور نزدیکی رشتہ داروں اور دوستوں کو شرکت کے لیے بلایا گیا تھا۔ منت نے آف وائٹ کلر کی پیروں تک کو چھوتی ہوئی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں لال گلابوں کے گجرے اس کی نازک سی کلائیوں پر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کے گلوسی پنک ہونٹوں کو لائٹ سی لپسٹک سے سجایا گیا تھا۔ آنکھوں پر لائٹ سا میک اپ کے ساتھ لگا ہوا لائنر بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ نکاح کے سٹیج پر بیٹھی کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی، ایسی دل فریب گڑیا جس کو دیکھ کر سخت اور سنجیدہ مزاج چودھری وجدان برق اپنے خوبصورت جذباتوں کے آگے ہار رہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے سٹیج پر بٹھایا گیا۔ وہاں پر فوٹو شوٹ ہو رہا تھا اور وجدان کو سب کچھ زہر لگ رہا تھا۔ حالانکہ وجدان کے سخت آرڈر پر فوٹو شوٹ کرنے والی ایکسپرٹ لڑکیاں تھیں، وجدان کو بالکل نہیں پسند تھا گھر کے اندر غیر مردوں کا داخلہ، اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وجدان کچھ چاہے اور اس گھر میں نہ ہو۔ سب مہمان کھانے میں مصروف تھے، پر اسٹیج پر اس وقت منت کے ساتھ فجر، حوریہ، زمل اور ایک دو منت کی خاص سہیلیاں بیٹھی ہوئی گپے مار رہی تھی۔ وجدان کو نکاح کے بعد منت سے ملنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ وجدان اسی موقع کی تلاش میں تھا، آخر منت اس کی بیوی بن چکی تھی، اسی بھی حق تھا اپنی منت کو قریب سے دیکھنے کا۔ اتنے سالوں کی کسوٹی کے بعد منت اس کی ہوئی تھی تو یہ تو ناانصافی تھی کہ اسے منت سے ملوایا نہیں جا رہا تھا۔ وجدان نے فجر کے نمبر پر میسج کرتے ہوئے کہا کہ منت کو اس کے روم میں بھیجو، فجر ہی تو وہ بندی تھی جس کو وجدان کی محبت کا پتہ تھا۔ اس دن بھی وجدان کو حماد اور منت کا رشتہ طے ہونے کی خبر اسی محترمہ نے پہنچائی تھی، اسی لیے تو جب آدھی رات کو وجدان قہر بن کر گھر لوٹا تو منت کے روم میں آنے تک کی رسائی فجر نہیں دلوائی تھی، اس لیے وہ شاک نہیں تھی۔ وجدان بھائی کیسے بھیجوں، سب لوگ آس پاس ہیں، کوئی بھی بہانہ بنا کر بھیج دو۔ کوشش کرتی ہوں، کوشش نہیں کرنی، اس کو بھیجو، میں روم میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں، مجھے سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان اور فجر آپس میں میسج پر بات کر رہے تھے۔ وجدان فجر کو حوریہ کی طرح ہی سمجھتا تھا، اس لیے اس کو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ منت کو بلانے کے لیے فجر کا سہارا لے رہا ہے، اس لیے اس نے کام کا بہانہ بنایا تھا۔ اوکے بھیجتی ہوں۔ فجر نے موبائل ٹائپنگ پر اوکے کہتے ہوئے شرارتی انداز سے مسکرا کر منت کی جانب دیکھا تھا جو اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی گپے مار رہی تھی۔ واہ وجدان بھائی، مجھے تو اب تک آپ بچی سمجھتے ہیں، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو منت سے کیا ضروری کام ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، اب تو دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہو چکے ہیں، تب ان کو ایک دوسرے سے ضروری کام پڑ سکتا ہے، تو وہ سوچتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ ہیلو میڈم، اکیلی اکیلی مسکرائے جا رہی ہو، کہیں تمہیں کسی سے عشق لاحق تو نہیں ہو گیا؟ حوریہ نے کاندھا مار کر فجر کو ہوش کی دنیا میں لاتے ہوئے کہا، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ مجھے ایسی کوئی بیماری ہو، اور تم نہ ارد گرد کا ماحول دیکھ کر منہ کھولا کرو، کہیں بھی کچھ بھی بکنے لگ جاتی ہو۔ فجر نے حوریہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ فجر نے وائٹ اور پنک کلر کے کنٹراسٹ پلازو کے اوپر شارٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، بڑا سا دوپٹہ کندھے پر ڈال کر سر پر فٹ کیا ہوا تھا۔ صلاح الدین کے گھر کی تمام خواتینیں سروں پر دوپٹہ لے کر رکھتی تھی۔ فجر پنک اور وائٹ ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کانوں میں جھولتی ہوئی بڑی بڑی سلور بالیاں اس کے پھولے ہوئے گالوں پر بار بار جھول کر بوسے دے رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی تھوڑی دوری پر بیٹھا ہوا مسلسل اپنے موبائل کے اسکرین پر اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ وجدان کی مسلسل فجر کو میسج آ رہے تھے کہ وہ روم میں منت کا ویٹ کر رہا ہے۔ فجر کو کوئی بہانہ تو نہیں سوجا تھا، اس نے پاس رکھی ہوئی کولڈ ڈرنک کو ہاتھ سے ٹچ کرتے ہوئے اس کی وائٹ فراک پر گرا دیا۔ فجر یار کیا کر دیا تم نے؟ منت نے ناراض سا منہ بنا کر اس کی جانب دیکھا۔ سوری، آپ ہی غلطی سے ہو گیا۔
اب آپ ایک کام کریں، روم میں جا کر جلدی سے اس کو صاف کر لیں، ورنہ آپ کی یہ فراک پر داغ پکا ہو جائے گا۔ فجر نے فری کا مشورہ جلدی سے دے دیا۔ چلیں آپ ہی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے۔ حوریا نے جلدی سے کھڑے ہو کر منت کو پیشکش دی۔ ابے گدھی چپ کر جا، روم میں پہلے سے کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ فجر نے حوریا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ مشتان بھائی روم میں ہے؟ حوریا نے پوری آنکھیں کھول کر فجر کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ہاں، اور اپنی آنکھیں تھوڑی کلوز کرو ورنہ آس پاس کے لوگ ڈر جائیں گے۔ فجر نے حوریا کی حیرت زدہ آنکھیں چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حوریا میرے ساتھ چلو، میری ہیلپ کرو فراک صاف کرنے میں۔ منت جو ساری باتوں سے بے خبر تھی، اس نے حوریا سے کہا۔ آپ چلیں، میں ابھی آتی ہوں۔ حوریا نے بہانہ بنایا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں روم میں چلی جاؤں گی تو صاف کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ چلو فجر، تم میرے ساتھ چلو۔ اپنی فراک کو سنبھالتے ہوئے منت کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ ہی پلیز چلے جائیں نا، ذرا سا دامن ہی تو صاف کرنا ہے، میں یہاں پر انجوائے کر رہی ہوں۔ بیچاری فجر نے منت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ حد ہے یار، کیسی بہنیں ہو تم لوگوں کو، اپنی گوسپ بہت عزیز ہے، بہن کا کوئی خیال نہیں۔ ہٹو، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں۔ منت ان کو سامنے سے ہٹا کر ناراض سا منہ بناتی ہوئی اسٹیج سے اتر کر سامنے ہی بنی ہوئی اوپر کو جاتی ہوئی سیڑھیاں، جس پر خوبصورت کارپیٹ بچھا ہوا تھا، دونوں طرف سے فراک کو اٹھائے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے روم کی جانب جا رہی تھی۔ ہائے منت آپی، کیسے بتائیں، آپ کا عاشق اوپر روم میں آپ کا ویٹ کر رہا ہے، اگر ہم گئے تو کہیں قتل وتل ہی نہ کر دے۔ حوریا نے بتیسی دکھاتے ہوئے فجر کے کان میں سرگوشی کی۔ فجر نے آنکھیں دکھائی تو حوریا نے اپنے لپس پر انگلی رکھ کر خاموش ہونے کا ڈرامہ کیا۔ حوریا کی بچی، تھوڑا سا زبان کو لگام دے کر رکھا کرو، ایک دن یہی زبان تمہیں جوتے پڑوائے گی۔ اللہ کی پناہ، امی کی زبان میں لڑکیوں کو اتنا بے باک نہیں ہونا چاہیے، اور تم تو ہمارے گھر کا ایسا نمونہ ہو جو بے باکی کے سارے ریکارڈ توڑ کر ہی دم لوگی۔ سچ بتاؤ، میں نے جو کہا بات تو وہی ہے، بس مجھے باتوں کو اچھے انداز سے ریپ کرنا نہیں آتا۔ وجدان بھائی منت آپی کے عاشق تو ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا وجدان بھائی آبی کا رشتہ تڑوا کر ڈنکے کی چوٹ پر نکاح نہیں کرواتے۔ فجر کے کان کے پاس کھڑے ہو کر سرگوشی کی صورت میں حوریا نے اپنے دل کی بات کہہ کر ہی چھوڑ دی تھی۔ فجر نفی میں سر ہلا کر چپ کر گئی، جانتی تھی حوریا کو جتنا چھیڑے گی اتنا ہی لڑکی علی سے یہ تک ہر بات بولے گی، اور ساتھ میں بہت سے اور بھی لوگ سن لیں گے، اس لیے بہتر تھا فجر چپ کر جاتی۔ حوریا تو ایسی ہی تھی، ہر بات منہ پر بولنے والی، اور بحث میں ہماری حوریا سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، اس لیے فجر نے ہار مانتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فجر نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کی تو چہرہ اوپر کر کے چاروں اطراف میں نظریں گھما کر دیکھا، مگر سب لوگ مصروف تھے۔ فجر کو کوئی ایسا انسان دکھائی نہیں دیا جس کی جانب دیکھ رہا ہو، مگر خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپش وہ اب بھی محسوس کیے جا رہی تھی۔ فجر؟ جی امی۔ فجر کی ماں نے منت کو غیر حاضر دیکھا تو وہ اپنے دوپٹے کو سر پر سنبھالتی ہوئی اسٹیج پر آئی تھی۔ منت کہاں ہے؟ امی، اس کی ڈریس پر کچھ گر گیا تھا، آپ ہی وہ صاف کرنے گئی ہیں، تم جاؤ اس کی ہیلپ کر کے اسے نیچے لاؤ، نوابزادی کا نکاح ہے اور وہی موجود نہیں ہے، سارے مہمان اس کا پوچھ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منت کی ماں منت کی بات کرتے ہوئے حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ جی امی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ فجر فوراً اٹھ گئی تھی، یہ سوچ کر کہ اگر وہ نہیں گئی تو کہیں اس کی امی خود منت کو بلانے نہ چلی جائے۔ ایک میرے اوپر ڈرنک کرا دی، اوپر سے شہزادیاں میرے ساتھ بھی نہیں آ سکتی تھی، اللہ پوچھے ان کو، بہن کی مدد نہیں کر سکتی۔ اب اتنی بڑی جہاز نما فراق کو میں کیسے صاف کروں؟ منت تکتائی ہوئی آگے بڑھتی روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ فراق پیروں کو چھو رہی تھی اور اس کا گھیر بھی بہت بڑا تھا، اور منت کی نازک سی جان فراق کو اچھی طرح سے کیری بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ کوئی سائیڈ والی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے سنگل صوفے پر بیٹھا ہوا اس کی اکتاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اللہ میاں، یہ فراق کم اور عذاب زیادہ لگ رہا ہے، کیسے میں اس کو صاف کروں؟ فجر کی بچی، تمہارا ستیہ ناس ہو، کولڈ ڈرنک گرا کر مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اور خود وہاں بیٹھی ہوئی میری ہی دوستوں کے ساتھ گپے مار رہی ہو۔ نیچے جھک کر فراق کے گھیر کو پکڑتے ہوئے منت اونچی آواز میں فجر کو کوس رہی تھی۔ یار وجدان، جب اتنا بڑا تمبو اٹھانے والی تمہاری جان نہیں ہے تو کیوں پہنی اتنی بڑی اور بھاری ڈریس؟ اور خوبصورت شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی اکتائی ہوئی شہزادی کے پاس آتے ہوئے بولا تھا،
اس کی آواز پر منت نے چونک کر فراق کے دامن کو چھوڑتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو نظر پلٹنا بھول گئی تھی۔ وجدان کی خوبصورتی کو اس نے دل کی خوشی سے چار چاند لگائے تھے۔ آج بھی اس نے اپنی من پسند ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ وجدان کو شلوار کرتا پہننا بہت پسند تھا اور اس کے اوپر ہمیشہ وجدان واسکٹ پہنتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ٹی شرٹ یا جینز یا تھری پیس نہیں پہنتا تھا، مگر ایسے کپڑے وہ زیادہ تر کنٹری یا سٹی سے باہر جانے پر ہی پہنتا تھا، کیونکہ پرسنل وجدان کو ایسی ڈریسنگ پسند نہیں تھی۔ آج اس نے آف وائٹ سوٹ کے اوپر سیم سلیو پرنٹ والی ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی۔ وجدان ڈریسنگ بہت سوبر اور نفاست پسندی کے ساتھ کرتا تھا۔ نیچے سٹیج پر بھی وہ شرم سے وجدان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، مگر روم میں اس کو اپنے سامنے دیکھ کر منت پلکیں چپکانا بھول گئی تھی۔ 6 فٹ کا شہزادہ اپنی شاندار پرسنالٹی اس کے مقابل آن کھڑا تھا۔ اس کے سامنے ہاتھ کو لہراتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپ رہنے دیں وجدان کی جان میں یہاں ہوں۔ میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ منت یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ یہاں، مگر گھبراہٹ سے اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ کر بھی پورے نہیں ہو پا رہے تھے، تو وجدان نے مسکراتے ہوئے خود ہی جملہ سمجھ کر جواب دے دیا۔ ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منت نے بمشکل لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھا۔ میری یار کی ڈریس پر کولڈ ڈرنک گر گئی ہے، وہی صاف کروانے میں اس کی ہیلپ کرنے آیا ہوں۔ آنکھوں میں خماری اور لفظوں میں شرارت واضح تھی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی۔ وجدان ور کی آنکھوں سے چھلکتے خماری بھرے جذبات کو دیکھ کر منت اس سے 2 قدم کی دوری اختیار کرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے تو میرا یار اپنی ہیلپ نہ کرنے پر اکتایا ہوا تھا، اور اب میں سامنے سے آ کر مدد پیش کر رہا ہوں تو انکاری کی وجہ جان سکتا ہوں۔ وہ بھاری قدم آہستہ آہستہ اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لانگ فراک کو دونوں طرف سے پکڑ کر تھوڑا سا پیروں سے اوپر کرتی ہوئی پیچھے کو قدم اٹھا رہی تھی۔ نہیں، وہ تو فجر نے میرے اوپر کولڈ ڈرنک گرا دی تھی، تو مجھے اس پر غصہ تھا۔ اوپر سے حریہ اور فجر میرے ساتھ ہیلپ کے لیے بھی نہیں آئے۔ منت نے رونے والی شکل بنا کر شکایت کی۔ ہاں، تو میں پہلے سے ہی اپنے یار کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوں، اور میرے ہوتے ہوئے یار وجدان کو نہ تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی موجودگی کی۔ وہ خماری سے بولتے ہوئے اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، نظر اس کے گلوسی لپسٹک سے سجے ہوئے ہونٹوں پر تھی، جن کو دیکھ کر وجدان ہمیشہ ٹھنڈی آہیں بھرتا رہتا تھا۔ جب بھی وہ وجدان کے سامنے آتی تھی تو بے اختیار وجدان کی نظریں اس کی گلوسی پنک نمی سے بھرپور ہونٹوں پر جا کر ٹھہرتی تھی۔ وجدان اپنے یار کی پنکھڑیوں کی قسم دے سکتا تھا کہ ان خوبصورت پنکھڑیوں کو آج تک کسی نے نہیں چھوا تھا۔ بچپن سے لے کر منت وجدان کی نظروں کے سامنے رہی تھی۔ منت کے ارد گرد ہوا تک تو وجدان گزرنے نہیں دیتا تھا۔ اس کے یار کی پنکھڑیوں کو چھونے کا حق صرف چودھری وجدان ورک کو تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، ان پکڑیوں کی وجہ سے وجدان ورک نے بہت سی ٹھنڈی آہیں بھری تھی۔ وجدان کے انابی لب پیار کی لو سے سلگتے ہوئے ہمیشہ سے اس کی پنکھڑیوں پر گستاخی کرنے کو آمادہ کرتے تھے، مگر وجدان ورک نے ہمیشہ اپنے جذباتوں پر پہرے بٹھائے ہوئے اپنے یار کی آبرو کی حفاظت کی تھی۔ وہ اپنے یار کو پورے حق سے اپنی محبت کی شدتوں سے روشناس کروانا چاہتا تھا۔ میری نازک مزاج بیوی نے اتنا بھاری تمبو جیسا ڈریس پسند کیوں کیا؟ جب اپنی جان کا پتہ ہے کہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے تو کمفرٹیبل لباس پہنا کرو۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے کو قدم لے جاتے ہوئے دیوار میں بنی ہوئی الماری سے جا لگی تھی۔ آج پہلی بار وجدان کے منہ سے بیوی سن کر منت کو جہاں بہت خوشی ہوئی تھی، وہیں شرم و حیا نے اس کے چہرے پر ہزاروں خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے۔ ہاں، اب اس سے آگے الماری کے اندر جانے کا ارادہ ہے؟ اگر ہے تو بتا دو یار وجدان، نکاح کے مبارکباد الماری کے اندر ہی دے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا، اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے لبوں میں مسکراتا ہوا اس کے گھبرائے اور حیا سے شرمائے ہوئے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سادگی میں بھی قیامت لگ رہی تھی۔ میک اپ بھی حد لائٹ تھا، اس کی گوری رنگت پر پنکی پنکی سا بلش آن اس کے گالوں کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ اوپر سے وجدان کی قربت کے رنگ اس کی خوبصورتی کو اور بھی چار چاند لگا رہے تھے۔ پلیز آپ جائیں، کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے گا۔ وجدان کی نزدیکیوں سے گھبراتی ہوئی منت ہونٹوں کو چھپاتے ہوئے بولی۔ یار وجدان، یہ میری امانت ہے، ان پر زیادتی میں برداشت نہیں کروں گا۔ بے فکر رہو، ان پر زیادتی کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اور رہی بات کہ کوئی دیکھ لے گا، بیوی ہو تم،
मेरी पूरा हक रखता हूँ तुम पर। अब मुझे किसी का डर नहीं है। डरता तो चौधरी वजदान विर्क पहले भी किसी से नहीं था, मगर हमारे बीच वो मजबूत रिश्ता नहीं था जो आज है। बस इसी का लिहाज रखते हुए नहीं चाहता था कि मेरे यार पर कोई तोहमत लगाए। वजदान इतना करीब खड़ा था कि इसकी सांसों की हिद्दत मन्नत के चेहरे को झुलसा रही थी। इसके खूबसूरत मेहंदी से रचे हाथों को अपने मजबूत हाथ में पकड़कर होंठों से लगाया। इसके हाथों में पहने हुए गजरों को सूंघते हुए दिल फरीब मुस्कुराहट लबों पर सजाए चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा। प्लीज आप चले जाएं, घर में इतने सारे मेहमान मौजूद हैं। अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा? आप मेरे रूम में क्यों आए हैं? मन्नत वजदान की नजदीकियों से घबराती हुई बोली थी। वजदान के करीब होने से मन्नत का चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। यार वजदान को अपने शौहर के सिवा सबकी परवाह है। कोई क्या सोचेगा? मेरी जान, इतनी छोटी बच्ची नहीं हो तुम जो तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं ये रूम में क्यों आया हूँ। तुम्हारा हक है वजदान की हर सांस पर, इसलिए तुम सवाल कर सकती हो, वरना वजदान विर्क सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करता। तुम्हारी बात का सीधा सीधा जवाब ये है कि अभी कुछ देर पहले हमारा निकाह हुआ है, तो मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ तो वही करने आया हूँ। हाँ, तो मिठाई नीचे है, आप नीचे जाकर मुंह मीठा कर लें। मगर मुझे तुमसे मुंह मीठा करना है। वजदान शरारती अंदाज में मुस्कुराया था। रूम में मिठाई नहीं है तो मैं आपका मुंह कैसे मीठा करवा सकती हूँ? वजदान की बेताबियां समझकर भी अनजान बन रही थी। वजदान को खुद पर झुकता हुआ देखकर वो अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ते हुए बोली थी, बेवकूफ लड़की, अगर मुझे मिठाई से मुंह मीठा करना होता तो वो मैं नीचे कर लेता, मगर मुझे मुंह मीठा करने के लिए उनकी जरूरत है। इसकी ग्लॉसी पंखड़ियों पर अपने भारी हाथ का अंगूठा मसलते हुए आंखों खुमारी से बोलते हुए टीस किया, मिठाई किस कमबख्त को खानी है मेरी जान? मैं तो इन ग्लॉसी होठों से मुंह मीठा करने के लिए सालों इंतजार किया है। शहादत की उंगली इसके ग्लॉसी होठों पर रखकर गहरी नजरों से देखकर कहा था। वजदान के सख्त हाथों की ठंडी उंगलियां इसके पंखड़ियों पर लगी तो मन्नत के पूरे वजूद में सरसराहट से दौड़ गई। मन्नत ने झुरझुरी से लेते हुए वजदान के हाथों को थामकर अपनी पंखड़ियों से दूर किया। आप कितने बेशर्म हो गए हैं। अभी तो हमारे निकाह को आधा घंटा भी नहीं गुजरा। प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। क्यों ना करूं? क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। शर्म तुम्हें आ रही है, ये तुम्हारा मसला है। प्लीज तंग मत करें, मुझे जाने दे। वजदान को खुद के इतना करीब होते देखकर मन्नत के हवास बर्खास्त होने लगे थे। वजदान के बदन से उठती हुई मर्दाना परफ्यूम की खुशबू हमेशा की तरह मन्नत की सांसों में उतरकर इसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी। वजदान विर्क के लंबे चौड़े मजबूत सीने के सामने खड़ी वो पूरी तरह से इसकी हिरासत में छुपी हुई थी। यार वजदान, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अब अपना बचपना छोड़ दो और बड़ी हो जाओ और मेरी बातों का मफहूम समझकर मुझे इग्नोर करना छोड़ दो। मन्नत किसी के सब्र का इतना इम्तिहान नहीं लेते कि अगले बंदे की जान ही चली जाए। पहले मेरा यार मुझे इग्नोर करता था तो वजदान विर्क सिर्फ इसके लिए बर्दाश्त करता जाता कि वजदान अपने यार पर कोई हक नहीं रखता था, मगर अब मेरे पास जायज़ हक मौजूद है। मैं रस्म रिवाजों का बिल्कुल नहीं मानता। मेरे लिए सिर्फ निकाह ज़रूरी था, जो हो गया है। गंभीर आवाज़ में बोलते अपने सख्त बियर्ड वाले गाल इसके मखमली नाजुक अनछुई गालों पर रखकर मसलते हुए इसे पहली बार अपनी बियर्ड की चुभन महसूस करवाई तो मन्नत के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली, जिसे सुनकर वजदान ने अपने अनाबी लब मुस्कुराए थे। और रही बात बेशर्मी की, तो अब ये अपने यार पर अपनी बेशर्मियां लुटाने का पूरा हक है मुझे। अब मैं तुमसे और दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दिमाग में बिठा लो मन्नत वजदान विर्क, वह गंभीर आवाज़ में बोलता हुआ अपना चेहरा इस कदर इस पर झुकाए हुए था कि इसके सुलगते हुए लब मन्नत की पंखड़ियों से टकरा रहे थे। मन्नत का दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मन्नत आंखें बंद किए हुए मुट्ठियों में फ्रॉक को जकड़े हुए थी। मन्नत को तो ऐसे लग रहा था आज इसके दिल ने पसलियां तोड़कर बाहर आने का पूरा इरादा बना लिया है। पापा प्लीज़ मुझे जाने दें, मुझे कसम से आपसे डर लग रहा है। यार वजदान, आप डरो या मेरे हाथों में बिखर जाओ, मैं तुम्हें मज़ीद फरारियों का मौका नहीं दे सकता। इतने सालों में मेरी जान को क्या लगता है कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे दिल की कैफियत को समझकर अनजान बनकर घूमती थी? फिर भी वजदान ने यार वजदान पर कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है। अपने यार के हर बचकाना अंदाज को चौधरी वजदान विर्क ने अपनी पलकों पर सजाए रखा था। यहाँ तक कि जब तुम मुझे भाई कहती थी, मेरे दिल पर बैक वक्त हज़ारों निश्तर वार करते हुए
درد دیتے تھے جس کو وجدان کتنی مشکلوں سے برداشت کرتا تھا۔ اس کا اندازہ تو تمہیں اپنی محبت کی شدتوں سے دلاؤں گا۔ نرمی سے اس ملائم گالوں پر اپنے سلگتے لبوں کا بوسہ دیا تو منت کے وجود میں سرسراہٹ کی لہریں عروج پر دوڑنے لگی تھیں۔ منت کا دل شرم سے دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا، جبکہ وجدان کی قربت منت کے دل میں ایک خوبصورت سا احساس کو گدگدا رہی تھی۔ تیار رہنا یار وجدان، میں نے جتنا صبر کیا ہے اس کا جانا اب ہر ایک گزرتے وقت میں تمہیں چکانا ہوگا۔ کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وجدان ورک اپنے حساب کتاب کا بہت پکا ہے۔ اس کے قریب اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس پر جھکا ہوا سرگوشیوں اس کے کانوں میں اونڈیلتے ہوئے لب اس کے خوبصورت نین نقوش کو چوم رہے تھے۔ وہ منت کے اس قدر قریب ہو کر کھڑا تھا کہ وجدان ورک کا مضبوط دھڑکتا دل منت کے ڈرپوک ڈرے سہمے دل کی دھڑکنوں کو بڑی عقیدت سے چوم رہا تھا۔ پلیز مجھے جانے دے۔ وجدان کی بات، اس کی آواز بھاری پن اور نظروں کی خماریاں بڑھتی ہوئی دیکھ کر منت گھبرائی ہوئی اور شرمائی ہوئی وہاں سے راہ فرار چاہتی تھی۔ کیسے جانے دو یار وجدان؟ اس دل کا کیا کروں جو آج میرے بس میں نہیں؟ ان لبوں کا کیا کروں جو تمہاری ان پنک پنکھڑیوں سے جدا نہیں ہونا چاہتے؟ شہادت کی انگلی اس نے اپنے لبوں سے اور اس کی پنکھڑیوں کو پوائنٹ کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ اپنے منہ توڑ جذباتوں کا کیا کروں جو آج میرے بس میں نہیں، جو پوری طرح سے باغی ہو کر سینہ تان کر کھڑے آج اپنے یار کو اپنی قربت میں چاہتے ہیں۔ آج منت کو وجدان پہلے والا وجدان لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وجدان کے لہجے میں حد سے زیادہ خماری کا بھاری پن تھا جو اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورت بلو آئیز ایسی تھی جیسے نہ جانے کتنے پیک لگا کر آیا تھا، جبکہ منت یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس گھر کا کوئی بھی مرد شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، مگر جو یہ بات نہ جانتا ہو وہ وجدان کی حالت دیکھ کر یہی سمجھتا کہ اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے، جبکہ اسے تو اس وقت منت کی محبت کا نشہ تھا، جنون تھا منت کو اپنی دسترس میں لینے کا، جس کا وجدان کو اس وقت پورا حق بھی تھا۔ بہت سالوں وجدان نے خود پر قابو کیے رکھا تھا، جو کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بہت مشکل تھا، جس کو آپ دل و جان سے چاہتے ہو، جو ہر وقت آپ کے حواسوں پر سوار رہتا ہو، جو ہر وقت آپ کی نظروں کے سامنے ہو۔ اس کی خوبصورتی ایسی قاتل ہو کہ دل کو موہ کر لینے کا ہنر رکھتی ہو۔ ایسے میں ایک مرد کا خود کو سنبھالنا بے حد مشکل تھا، مگر وہ کوئی عام مرد نہیں، وہ وجدان ورک تھا جو خود کو اتنے سالوں تک روکے ہوئے تھا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے یار کو پورے حق سے نکاح کرنے کے بعد اپنی دسترس میں لے گا۔ ایسے خود پر پہرے لگانا صرف وجدان ورک کا ہی کام تھا۔ اس کی نفسا نفسی کے دور میں وہ جہاں آج کل محبت صرف جسموں کی محتاج ہے، ایسے میں وجدان جیسی محبت کرنا خود میں ایک مثال تھی۔ جواب دو نا یار وجدان، میں اپنے موز اور جذباتوں کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ ان کو سمجھائیں کہ ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ منت نے بڑی معصومیت سے منمناتے ہوئے مشورہ عظیم پیش کیا تھا، جس کو سن کر وجدان کے لبوں تلے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کہا ہے، مگر جذباتوں نے یہ تقاضا کر کے مجھے لاجواب کر دیا کہ رخصتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قانون اور اسلام کی روشنی میں تم میری بیوی ہو، تمہارا محرم ہوں میں، اس وقت سارے حق رکھتا ہے مجھے تمہارے قریب آنے کے، تو میں لاجواب ہو گیا۔ اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے نرمی سے لمس چھوڑ رہا تھا۔ وجدان کے نرم گرم لبوں کے لمس سے منت کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اس کی تیز ہوتی سانسوں کو محسوس کر کے وجدان کا باغی دل اور بھی آوارہ بنا، اس کے گردن پر لبوں سے محبت کی داستان لکھ رہا تھا۔ منت، سب مہمانوں کے جانے کے بعد اپنا یہ نکاح والا ڈریس چینج کیے بنا تمہیں میرے روم میں آنا ہے۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اپنے روم میں بلا کر آپ نے کیا کہنا ہے؟ کیا چاہتی ہو ابھی وہ سب کچھ کر جاؤں جو کرنے کا میں سوچ رہا ہوں؟ کان پر لب رکھ کر سرگوشی کرتے ہوئے چوم لیا۔ وجدان کے لبوں کے لفظ سے اس کے پورے وجود میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ مسکراتے لبوں سے اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ سانس روک کر کھڑی ہوئی منت نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ یار وجدان، ایسی جرات دوبارہ مت کرنا، مجھ سے دوری اب ناممکن ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں تمہیں اپنی دسترس میں لانے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ چودھری وجدان ورک کی چھوٹی سی نازک جان ہو تم، یہ نہ ہو کہ مشکل میں آ جاؤ۔ منت جو وجدان کی باتوں کو نزدیکیوں سے اس قدر شرمائی اور گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھوں کے نیچے سے نکل کر دروازے کی جانب لپکی تھی۔ وجدان نے دو ہی قدموں میں آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو تھام لیا، جھٹکا دے کر اپنی جانب واپس کھینچا تو وجدان کے چوڑے سینے سے ہوا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لہراتے ہوئے آ کر ٹکرائی تھی۔
ککا کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ منت نے وجدان کی باتوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، اس بات کا جواب تو میں ابھی دیتا ہوں، پہلے ذرا میں منہ میٹھا کر۔ اوہو، منت کی کمر پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا پیچھے کو جھکاتے ہوئے، اپنے حصار کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے نازک سے گلوسی لبوں پر جھکا تھا۔ آج پہلی بار چودھری وجدان ورک کے لبوں نے منت چودھری کے لبوں کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ اچانک کوئی آفت پر جہاں منت گھبراہٹ اور شرم سے بے حد بے حال تھی، وہیں وجدان اپنے دل کی خوشیاں اور بےتابیاں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دیوانہ، وہ اس کے لبوں پر جھکا اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنے لبوں کے اندر پوری طرح سمائے ہوئے تھا۔ اتنی شدت سے وہ پنکھڑیوں سے نمی کو پی رہا تھا کہ منت کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی دیوانگی میں کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا تھا کہ منت استھما کی پیشنٹ ہے۔ اسے فولادی شہزادے کی اپنی سانسیں بھی تو بے ترتیب ہوئی تھیں۔ منت کی مدہوش سانسوں کو پیتے ہوئے، سانسوں کی روانی نہ ہونے پر منت کی خوبصورت امبر کلر کی آنکھوں سے آنسو لمبی گھنی پلکوں کے باڑ توڑتے ہوئے گالوں سے پھسل کر وجدان کے لبوں سے لگے تو نمکین پانی کے ذائقے نے اسے احساس دلایا کہ وہ اپنی دیوانگی میں اپنے یار پر کچھ زیادہ ہی سختی دکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی وجدان نے بڑی مشکل سے لبوں سے آزادی دلائی۔ منت رو رہی تھی، وجدان کے چھوڑتے ہی وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ منت کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ منت کو سانس کی وجہ سے اور تکلیف ہوتی، وجدان واپس اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی سانسیں اس میں انڈیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر کے بعد منت کی اکھڑی ہوئی سانسیں بحال ہونے لگی۔ یہ کیسا دیوانہ تھا جو خود ہی سانسیں تنگ کر کے اپنے یار کی سانسیں بحال کر رہا تھا؟ وجہ ایسے تو آپ مجھے کچھ ہی دنوں میں مار دیں گے، وجدان کے سینے پر سر رکھے ہوئے شکوہ کر لہجے میں بولی تھی۔ مرنے نہیں دوں گا، کیونکہ وجدان کی تم میں جان بستی ہے۔ اس کی کمر پر مضبوطی سے حصار باندھے ہوئے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، لہجے میں خماری اب بھی موجود تھی۔ یار وجدان نے مجھے کس نام سے بلایا ہے؟ وہ جذباتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کے منہ سے نکلے ہوئے نئے لفظ کو سنتے ہی اس نے بڑے پیار سے اس کے ریشمی بالوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے پوچھا تھا، کیا آپ کو برا لگا؟ او نو، بہت اچھا لگا۔ میرے یار نے پہلی بار کسی نام سے بلایا ہے، پھر سے بلاؤ وجی، پھر کہو وجی۔ اب تم ہمیشہ مجھے اسی نام سے بلاؤ گی، اوکے؟ آپ کو یہ نام اتنا اچھا لگا ہے؟ منت نے تجسس سے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ نام کتنا پیارا ہے یہ نہیں بتا سکتا۔ ہاں، مگر تمہارے لبوں سے یہ نام مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت نام لگ رہا ہے۔ رات کو آؤ گی نا؟ میں انتظار کروں گا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں سنبھال لوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے یار کی خاموشی کا مطلب میں ہاں سمجھو۔ اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لیے ہوئے بڑی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ منت گجروں سے سجے ہوئے ہاتھ وجدان کے سینے پر رکھے ہوئے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب دوں۔ وہ بڑی ایمانداری سے سچائی کو بیان کر رہی تھی۔ یار وجدان، جواب جو بھی دو، مگر آج رات کو تمہارا ہو چکا شوہر بہت بے صبری سے ہمارے روم میں تمہارے آنے کا انتظار کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں میرا یار مجھے انتظار کی سولی پر مزید نہیں لٹکائے گا۔ آپ نے کہا ہمارا روم، مگر ابھی تو وہ صرف آپ کا روم ہے نا؟ جہاں وجدان اپنے دل کے جذبات اسے دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہیں ہماری پیاری منت اپنے مطلب کی بات بیچ میں سے اٹھاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ کس نے کہا وہ میرا روم ہے؟ وجدان تو خود اپنا نہیں ہے، تو اس کا روم اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو ہم نکاح کے مضبوط رشتے میں بن چکے ہیں۔ میری جان، وجدان تو تب سے سب کچھ تمہارے نام کر چکا ہے، جب سے وجدان نے محبت کا مطلب سمجھا ہے۔ تو پھر آج پکا والا وعدہ کرے میرے ساتھ۔ یہ وہی منت ہے جو کل تک وجدان کے سامنے جانے سے گھبراتی تھی۔ آج محبت کے رنگوں سے روشناس وجدان کی محبت کے مان پر سوال کیے جا رہی تھی۔ منت، تمہارے ساتھ کی ہوئی ہر بات کو تم وعدہ سمجھا کرو، کیونکہ وجدان کبھی تم سے کی ہوئی بات سے پلٹ نہیں سکتا۔ تمہارے لیے وجدان کی جان بھی حاضر، اس لیے میرے سامنے دل کھول کر ہر بات کہہ دیا کرو۔ جیسی بھی فرمائش ہو، جیسی بھی بات ہو، میرے سامنے تمہیں وعدے کی بندش کی ضرورت نہیں ہے۔ وجدان دنیا کے لیے سخت پہاڑ جیسا ہے، مگر اپنے یار کے لیے کمرے کی حدود میں روئی کی طرح سافٹ ہوگا، جسے تم جب چاہو جیسے چاہو پورے حق سے بلا جھجک بات کہہ سکتی ہو۔ یہ حق آج سے میں تمہیں بول کر دے رہا ہوں۔ اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب میں اور کیا کہوں، آپ نے تو سب کچھ خود سے ہی کہہ دیا ہے، وہ منمناتے ہوئے بولی تھی۔
کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے یار کو کس بات کا وعدہ چاہیے تھا۔ اس کے کہنے پر منت نے نظریں اٹھا کر حیرانی سے وجدان کی جانب دیکھا تھا کہ بھلا میرے بولے بنا یہ کیسے سمجھ گئی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کس چیز کا وعدہ چاہتی ہوں؟ اچھا جی، تو بتاؤ کہ میں تمہیں کس چیز کا وعدہ مجھ سے چاہیے تھا؟ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بتائیں۔ جیسے منت کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بولے بنا اس کے دل کی بات کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یعنی وجدان کو مجھ سے یہ وعدہ چاہیے تھا کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی ڈانٹوں گا نہیں۔ منت نے پوری آنکھیں کھولتے ہوئے حیرانی سے وجدان کی جانب دیکھا تھا۔ سچ میں وہ یہی سوچ رہی تھی، مگر اس نے اس کے دماغ کی بات کیسے پڑھ لی؟ وہ حیران تھی۔ اس نے تو زبان سے کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ میری چھوٹی سی جان کو اتنا حیرانی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے دل کی کوئی بھی بات مجھ سے پوچھو گی تو ہر بار تمہیں کریکٹ جواب ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی نجومی ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں نے اتنے سالوں صرف خود سے تمہارے دل کی باتوں کو سمجھا ہے۔ میری سروس بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وہ انابی ہونٹوں سے مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، روم کا دروازہ کھٹکنے کے ساتھ فجر کی آواز آئی تھی۔ آپ ہی پلیز نیچے آ جائیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ نیچے سب مہمان آپ کا پوچھ رہے ہیں، فجر کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تھی۔ ہاں ہاں ابھی آ رہی ہوں، منت گھبرا کر وجدان کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی دور ہو کر بولی۔ پلیز مجھے جانے دیں، امی مجھے ڈھونڈ رہی ہیں اور فجر باہر دروازے پر کھڑی ہے۔ وجدان نے دوبارہ اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بہت کم آواز میں خود کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ میری جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فجر جانتی ہے کہ میں روم میں ہوں، وہ اندر نہیں آئے گی اور کچھ دیر وہ چچی جان کا بھی دھیان بٹا لے گی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فجر کو پتا ہے کہ آپ روم میں ہیں؟ وہ کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے میں؟ منت نے شرم سے لال ہوتے کہا۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہی، اتنی سمجھدار ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو اب ہمارا ملنا کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے تم اپنی عقل پر زیادہ زور مت دو۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیوی پہلے ہی عقل اور ذہانت کی بہت کمی ہے، اگر یہ بھی تم نے ان فضول باتوں کو سوچتے ہوئے ختم کر دی تو بنا عقل کی بیوی کا میں اچار ڈالوں گا۔ مسکرائے انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ منت نے دانت پیس کر وجدان کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب آپ فجر کو عقل مند اور مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میری جان، میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ سچائی یہی ہے کہ مگر پھر بھی میں کہوں گا نہیں۔ وجدان جان بوجھ کر منت کو تنگ کر رہا تھا۔ وجی، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی اگر آپ نے دوبارہ مجھے کم عقل کہا تو۔ وہ ناراض سا منہ بنا کر بولی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تم ناراض ہو جاؤ۔ جب تم ناراض ہو جاؤ گی میں تمہیں پیار سے مناؤں گا اور میرے منانے کا انداز امید کرتا ہوں تمہیں بہت پسند آئے گا۔ قسم سے میں جان لگا دوں گا تمہیں منانے کے لیے۔ وہ اور بھی شرارتی ہوتا ہوا اس پر چپتا چلا جا رہا تھا۔ وجی، آپ کو پتا ہے آپ بہت بے شرم ہیں، حالانکہ میں تو آپ کو بہت سوبر اور سنجیدہ مزاج انسان سمجھتی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی جماتے ہوئے بولے، جس کی پنکھڑیوں پر جھکنے کے لیے بے قرار تھا۔ ہاں تو تمہاری غلطی ہے، تم نے مجھے صحیح سے پہچانا نہیں۔ تمہارے لیے تو وجی ہمیشہ ایسا ہی ثابت ہوگا، جبکہ روم کے باہر تم ایک الگ چودھری وجدان ورک سے ملو گی۔ وہ ایک ہتھیلی کو نرمی سے ہٹا کر چومتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر ایک بار پھر سے جھکا تھا، مگر اب اس نے اپنے یار کی سانسوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت نرمی سے پنکھڑیوں کو چوم کر اس کی سانس لینے کی مہلت دینے کے بعد پھر نرمی سے چھوڑ دیا تھا۔ پھر جھکا اس طرح سے وہ اپنی طلب کو پورا بھی کر رہا تھا اور اپنے یار کو تکلیف بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وجی، مجھے جانے دے، وہ وجدان کے لمسوں سے شرم سے لال پڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤ، مگر رات کو ضرور آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ صبح مجھے کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جانا ہے، تمہیں جانے سے پہلے اپنی یار کو اپنے روم میں دیکھنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ گالوں پر محبت بھرا بوسہ، لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے اپنے حصار سے آزاد کر دیا۔ آپ ہی پلیز آ جائیں، امی آپ کو بلا رہی ہیں۔ فجر نیچے سے چکر لگا کر دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ چلو شاباش، جاؤ، میری چھوٹی سی بہن پر میں اور ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ چھوٹی سی بہن سے مطلب فجر تھی۔ وجدان فجر کو حریہ کی طرح ہی سمجھتا تھا، جبکہ منت اداس چہرے سے روم سے باہر نکلی تھی، کیونکہ وجدان نے اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کتنے دنوں کے لیے۔ اس سے پہلے فجر آ گئی تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔
یہ وہی منت تھی جو کبھی وجدان کے گھر سے جانے پر بے حد خوش ہوا کرتی تھی، اور آج نکاح کے دو بول اور وجدان کی محبت کو اتنے نزدیک سے دیکھ کر منت کا دل وجدان کو دور بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ آپی، آپ نے ابھی تک فراک نہیں صاف کی؟ دونوں مل کر اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے۔ منت کو فجر نے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں نہیں کی، اب تم اپنا منہ بند رکھنا، ڈریس خراب بھی تم نہیں کرتی، اب زیادہ دادی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ منت اپنی شرم و حیا کو چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ جی مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کی ڈریس خراب کرنے کا، یا آپ کے پیارے ہو چکے شوہر نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں آپ کو روم میں بھیجوں، ان کو آپ سے کوئی ضروری کام تھا، مجھے تو کم سے کم وجدان بھائی نے یہی کہا تھا، ان کو آپ سے ضروری کام تھا۔ آپ آگے اللہ بہتر جانے، وہ مسکرا سا منہ بنا کر بولی۔ منت نے اسے گھور کر دیکھا تھا، مطلب آپ دونوں نے مل کر پلان بنایا تھا؟ جی ہم نے پلان بنایا تھا، بتائیے آپ کو پلان اچھا لگا؟ فجر نے شرارتی انداز سے کہا۔ فجر کی بچی تمہیں تو میں بعد میں پوچھوں گی، وہ شرم سے نظریں چراتی ہوئی بولی۔ فجر اس کی فراق کو ایک سائڈ سے پکڑ کر کور کرتے ہوئے فجر کو سیڑھیوں سے اتار کر نیچے لے جا رہی تھی۔ بھائی صاحب اس خوشی کے موقع پر آپ میری جھولی کو بھی بھر دیں، میں بہت آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ صدف اپنے بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی بہت امید بھری نظروں سے دیکھ کر بولی۔ اس وقت ڈائننگ روم میں گھر کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری صلاح الدین ورد کی بڑی سی حویلی میں ڈائننگ روم کافی وسیع تھا، جس کو بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جسے گھر کی خواتین کی نفاست پسندی نظر آتی تھی۔ ڈائننگ روم کے خوبصورت براؤن کلر کے صوفوں پر گھر کے تمام بڑے افراد براجمان ہو کر بیٹھے تھے۔ چودھری صلاح الدین ورد اس کے دونوں بیٹے چودھری آصف ورد اور چودھری ریاض ورد کے ساتھ ہی دونوں بیویاں سریا اور بیگم عافیہ بیگم موجود تھی۔ وجدان اور ازلان بھی ایک ساتھ شہزادوں کی طرح ہی ایک صوفے پر براجمان ہو کر بیٹھے تھے، جبکہ پاس ہی گھر کی پرانی ملازمہ شیشے کی چھوٹی ہائٹ والی ٹیبل کے پاس قالین پر بیٹھی چائے میں شکر ملا کر سب کو سرو کر رہی تھی۔ سب نے ایک دم حیرانی سے صدف کی جانب دیکھا تھا۔ صدف ریاض اور آصف کی چھوٹی بہن تھی، دونوں بھائیوں کی اکلوتی چھوٹی بہن ہونے کی وجہ سے دونوں بھائیوں نے ہمیشہ صدف کو بہت عزت اور مان اور پیار دیا تھا، اور صلاح الدین کی تو ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے اسے تو بے حد عزیز تھی۔ صدف کی تمہید باندھ کر بات کرنے پر سب نے چونک کر دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں گھر کے تمام بڑے افراد کو اپنے سر پر خطرے کی گھنٹی منڈلاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سب کے دل ڈر گئے تھے کہ کہیں صدف وہی بات تو نہیں کہنے والی جو وہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ صدف سب کے دل کے بہت نزدیک تھی تو اسے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ صدف وہ نہ کہے جو وہ سوچ رہے ہیں۔ صدف بیٹا، تم ہم سے ہماری جان بھی مانگو تو حاضر ہے، تمہاری اپنے مائکے میں کیا حیثیت ہے میرے خیال سے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، بس بیٹا ہمیں کسی ایسی آزمائش میں مت ڈال دینا جس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ صدف کے بڑے بھائی چودھری آصف ورد نے بڑے مودبانہ انداز سے گزارش کی تھی۔ آصف بھائی، بہنیں ہمیشہ اپنے مائکے میں آ کر ہر چیز اپنا حق سمجھتی ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میرے بھائیوں نے میرا مان کبھی نہیں توڑا۔ شادی کے بعد ہر وقت ہر بار مجھے وہی مان دیا جتنے کی میں حقدار تھی۔ بھائیوں نے تو جو مان دیا، مگر میرے بھائیوں نے بھی ہمیشہ مجھے نن نہیں بہن سمجھ کر بے حد پیار کیا، جس کے لیے میں اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کی بے حد شکر گزار ہوں، یہاں تک کہ میرے دونوں بھتیجوں اور بھتیجیوں نے بھی مجھے اپنی ماں والا رتبہ اور عزت دی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ لوگ آپ کی تربیت ہے جو کہ میں اپنے بیٹے کی کرنے میں کہیں نہ کہیں کم پڑ گئی ہوں۔ وہ بے حد شرمندہ انداز میں بولی تھی۔ آپ لوگوں نے جو مان اور پیار مجھے دیا ہے بھائی، آج میں اسی مان کو لے کر اپنی جھولی پھیلائے اپنے بیٹے بالاج کے لیے اپنے رشتے کی امید آپ سے رشتے کی امید لے کر آئی ہوں۔ سب کا ڈر سچ ثابت ہو گیا۔ سب کو یہی ڈر تھا کہ کہیں صدف یہ بات نہ کہتے۔ ڈائننگ روم میں خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ایسا ماحول بن گیا تھا جسے ہر وقت اس وقت ڈائننگ روم میں کوئی انسان بیٹھا ہی نہ ہو۔ بلاج اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے کسی خاص کام سے جا چکا تھا۔ نکاح میں آئے ہوئے باقی سب مہمان بھی جا چکے تھے، صرف صدف واحد وہ مہمان تھی جس کو مہمان کہیں یا گھر کی ممبر کہیں۔ وہ اپنے مائکے میں بہت دنوں کے بعد آتی تھی، اس لیے رک گئی۔ تمام لڑکیاں بے حد تھکی ہوئی تھیں اور ہیوی کپڑے اور میک اپ کو اتارنے کے لیے سب منت اور فجر کے روم میں اکٹھی ہو چکی تھی۔ زمل بھی ان کے ساتھ ان کے روم میں تھی۔ ازلان اور وجدان اپنی پھپھو کے پاس اس لیے بیٹھے تھے کیونکہ صدف کو بہت اچھا لگتا تھا جب سے ان کے بھتیجے اسے اتنا مان دیتے تھے۔ لڑکیاں بھی اپنی پھپھو پر جان دیتی تھی، مگر اس وقت ان چاروں کو آپس میں بہت ساری گپیں مارنی تھی، اس لیے وہ فرار ہو چکی تھی۔ سوائے ازلان اور وجدان کے باقی سب گھر کے بڑے ہی موجود تھے۔
भाई साहब, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं मांग लिया कि मेरे भाई खामोश ही हो गए। मुझे देने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, सदफ ने रुहासी सी शक्ल बनाकर कहा। वो आज अपने बेटे की मोहब्बत को साबित करने के लिए अपने भाइयों के आगे झोली फैलाए बैठी थी, जबकि हकीकत से वो वाकिफ थी कि बलाज की हरकतें बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो इसके लिए हुरिया का रिश्ता मांगा जाए। मगर बलाज घर से ही अपनी माँ से वादा लेकर आया था कि इसने इनकार कर दिया तो आज के बाद ना तो वो खुद अपने ननियाल में कदम रखेगा, ना अपनी माँ को आने देगा। सलाहुद्दीन साहब ने बेहद खामोश बैठे हुए सोचती नजरों से अपनी बेटी और बेटे आसिफ की जानिब देख रहे थे। वो बीच में नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि एक तरफ इनकी बेटी थी तो दूसरी तरफ बेटा। दोनों ही रिश्ते इसके लिए बेहद अजीज थे, मगर सच्चाई से तो सलाहुद्दीन भी बखूबी वाकिफ था। मगर वो चाहता था इस बात का फैसला खुद आसिफ करे, क्योंकि हुरिया आसिफ की बेटी थी। वजदान और अजलान के चेहरों पर सख्त तासुरात थे। इन्हें बलाज बिल्कुल पसंद नहीं था। इन दोनों भाइयों की तो बलाज से बिल्कुल नहीं बनती थी। बलाज का शराब नोशी करना इनसे छुपा हुआ नहीं था, ऊपर से इसके आवारागर्द दोस्त जो इन दोनों को जहर लगते थे। ऐसे में वो अपनी इकलौती और लाडली बहन का रिश्ता कैसे बलाज को दे देते। मगर फिलहाल वो अपने बाप और घर के बाकी बड़ों की बात सुनना चाहते थे, क्या कि वो क्या फैसला करते हैं। देखो सदर बेटा, मेरे लिए तुम और हुरिया में कोई फर्क नहीं है बेटा। मैं तुम्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं रखता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे घर से टूटे दिल से उदास होकर जाए। मगर बेटा, तुम अपने दिल से पूछो, क्या वाकई बलाज हुरिया के लायक है? आसिफ ने बहुत संजीदा और तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। देखिए भाई, अगर आपको बलाज से शिकायत है तो मैं नहीं कहूंगी कि वो गलत है। मैं जानती हूँ बलाज में बहुत कमियां हैं, मगर भाई, मेरा तो वो बेटा है। मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी कि वो गलत रास्ते पर जा रहा है। इसीलिए तो मैंने ये कदम उठाया है कि अगर मेरा खून मेरी नस्ल की लड़की मेरे घर आएगी तो वो मेरी हिम्मत बनेगी, तो हम मिलकर बलाज को सीधा रास्ते पर ले आएंगे। अगर खुदा किसी मर्द की जिंदगी में एक अच्छी शरीक हयात दे दे तो शरीक हयात इस इंसान को बदलने की पूरी सलाहियत रखती है। मुझे पूरा यकीन है कि हुरिया बलाज को बदल देगी। सदर बेटा, ये आप कह रही हो गलत। एक अच्छी शरीक हयात कभी इस शख्स को नहीं बदल सकती जो खुद ही बदलना न चाहता हो, और इसकी मिसाल हम पहले भुगत चुके हैं। हम में हिम्मत नहीं है कि हम इस माजी को फिर से दोहराएं। आसिफ और रियाज ने बारी बारी एक ही जुमले को दोहराते हुए कहा। एक तो भाई, आप मुझे साफ लफ्जों में इनकार कर रहे हैं। सदफ की आंखों में आंसू आ गए थे। सदफ, इस तरह रोकर आप हमारे साथ ज्यादती कर रही हो। मैं और रियाज कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस बात से तुम वाकिफ हो। तुम कहो तो हम दोनों भाई तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं, मगर तुम हमसे हमारी जान की हद तक नहीं कह रही। बलाज के साथ हुरिया की जिंदगी खराब हो जाएगी। हुरिया और बलाज कभी एक साथ खुश नहीं रह सकेंगे। आसिफ चौधरी ने बहुत तहम्मुल मिजाजी से के साथ अपनी बहन को समझाने की कोशिश की। भाई, वो खुश रहेंगे इंशाल्लाह। क्यों खुश नहीं रहेंगे? और मैं हूं ना वहां पर। मैं हुरिया को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। इतना भरोसा तो आप अपनी बहन पर कर सकते हैं। हुरिया पर आने वाली हर मुसीबत के सामने मैं डट कर खड़ी हो जाऊंगी। भाई, मुझे हुरिया जिमल की तरह अजीज है, तो मैं ऐसा क्यों होने दूंगी? सदफ अपनी तरफ से अपने भाइयों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पप्पू प्लीज, आप समझने की कोशिश करें। बलाज और हुरिया का कोई जोड़ नहीं। पप्पू, आप जानती हैं कि हुरिया खुद भी काफी गुस्से वाली है। हुरिया बलाज के साथ कभी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। वजदान के कहने पर सदफ आंसुओं से रोने लगी। प्लीज पप्पू जान, आप रोई तो नहीं। आपको रुलाना या दुखी करना मेरा मकसद नहीं था। वजदान अपनी जगह से तड़प कर उठते हुए अपनी पुप्पो के पास सोफे पर बैठकर अपने साथ लगाते हुए चुप करवा रहा था, और दूसरी तरफ अजलान आकर बैठा अपनी पुप्पों के आंसू साफ कर रहा था। कितना खूबसूरत था ये मंजर। कैसे दो खूबसूरत शहजादे अपनी पुप्पों के आंसू देखकर तड़पते हुए उठकर इनके पास बैठ गए थे। कैसे ना सदफ अपने इन भतीजों पर नाज करती। ये भतीजे नहीं, सदफ चौधरी का गुरूर थे। रो नहीं तो और क्या करूं? बलाज ने मुझसे कहा है कि अगर आप लोग हुरिया का रिश्ता इसके लिए नहीं देंगे तो वो आज के बाद ना तो खुद इस हवेली में कदम रखेगा और ना ही मुझे रखने देगा। तो बताओ अजलान वजदान, मैं क्या करूं? बताओ। अगर औलाद बुरी भी हो तो क्या माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है? अगर हाथ की उंगली में कोई नुक्स पड़ जाए तो क्या हम जल्दी से इस उंगली को काट कर फेंक देते हैं? क्या हम इसका इलाज करने की कोशिश नहीं करते? क्या इस उंगली का दर्द हाथ को महसूस नहीं होता? मैं तुम लोगों की बात समझती हूँ, मगर थोड़ा सा तो मुझ पर यकीन रखो। मैंने भी कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा। वो आंसू से भीगे हुए लहजे से बोल रही थी। प्लीज पुप्पो जान, आप रोना बंद करें और हमारी बात को समझने की कोशिश करें। बलाज और हुरिया
ایک دوسرے کے ساتھ کبھی گزارا نہیں کر سکتے۔ جہاں بلاج کا مزاج اکڑو سرپھرا ہے اور وہیں حریہ بھی اسی مزاج کی حامل ہے۔ وہ بھی ہمارے لاڈ پیار سے بہت خود سر ہو چکی ہے۔ وہ بلاج کی سختیاں برداشت نہیں کرے گی۔ اس طرح کل کو حالات مزید خراب ہو جائیں گے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بلاج کچھ دن اکڑ دکھا کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان نے اپنی پھپھو کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، حریہ بلاج کے ٹکر کی ہے، اس لیے تو میں چاہتی ہوں کہ حریہ میرے گھر کی بہو بنے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ حریہ ہی وہی لڑکی ہے جو بلاج کو سیدھے راستے پر لا سکتی ہے۔ پلیز بھائی، آپ لوگ میری جھولی بھر دیں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ لوگ خود کہیں گے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا۔ بہت سمجھانے پر بھی صدف نہیں مان رہی تھی۔ بار بار منتیں کرنے اور رونے سے صدف کے دونوں بھائی بہت کڑی سچویشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور صلاح الدین کی حالت بھی اپنے بیٹوں سے مختلف نہیں تھی۔ نہ تو وہ حریہ کا رشتہ دینا چاہتے تھے اور نہ ہی اپنی بیٹی کو روتا دیکھ سکتے تھے، اس لیے ایسے میں کرتے بھی تو کیا کرتے۔ دوسری طرف اذلان اور وجدان تھے جو اپنے باپ کو اپنی بہن سے محبت کے آگے جھکتا دیکھ کر ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہے تھے، کیونکہ صدف کے بہت زیادہ رونے اور منتیں کرنے پر ریاض چودھری نرم پڑنے لگا تھا۔ اس کی بیوی سریا بیگم بھی اپنے نندوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ ہمیشہ ہی ان بہنوں والا رشتہ رہا تھا۔ آخر صدف نے اپنے بھائی کے منہ سے ہاں بلوا کر ہی دم لیا تھا۔ بس اس کے بعد کیا تھا؟ وجدان تو غصے کو برداشت کر کے اپنے چہرے کے زاویے کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہی تو صلاحیت تھی چودھری وجدان بیگ کی کہ وہ جوش میں بھی خود پر قابو رکھنا جانتا تھا اور غصے میں بھی خود پر قابو کرنا جانتا تھا، جبکہ اذلان وجدان سے بے حد مختلف تھا۔ جہاں وہ خوش مزاج تھا، وہیں فوراً اپنے جذباتوں کو چہرے پر ظاہر بھی کر دیتا تھا۔ جیسے ہی اس نے رشتے کی حامی کا سنا، وہ جھٹکے سے غصے سے وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایک دو بار کہا کہ بابا جان، مجھے بلاج حریہ کے لیے بالکل پسند نہیں، مگر اسے چودھری ریاض بیگ نے خاموش کروا دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنی بہن کو روتا ہوا اپنے گھر سے نہیں بھیج سکتا، اس لیے چاہے پھر مجھے حریہ کا رشتہ دے کر اپنی بہن کو چپ کیوں نہ کروانا پڑے۔ اذلان کے باپ نے دو ہی جملوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جتنا غصہ اذلان کو تھا، اس سے کہیں زیادہ وجدان کو تھا، مگر وجدان خود کو قابو کیے ہوئے سخت زاویہ لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پھپھو کے سامنے ایسا کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ بھائی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے، ہمیشہ میرے مائکے میں خوشیاں برقرار رہیں، صدف خوشی سے چہکتے ہوئے بول رہی تھی۔ آمین ثم آمین۔ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے آمین کہا تھا، سوائے وجدان اور اذلان کے۔ صدف اب کے بعد کبھی اپنے بھائیوں کے پیار کا امتحان مت لینا اور حریہ کا بہت خیال رکھنا۔ بھائی صاحب نے حریہ کا رشتہ دے کر تمہارا دل خوش کر دیا ہے، تمہاری بات مان لی، مگر اب اسے آگے تم نے خود سنبھالنا ہے، کیونکہ نہ تو تم اپنے بیٹے کے مزاج سے واقف ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں حریہ کا مزاج کا نہ پتہ ہو۔ حریہ اپنے ساتھ غلط چیز کو کبھی برداشت نہیں کرے گی، اس چیز کو تم ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ چودھری آصف بیگ نے اپنی بہن کو کہا جو حریہ کا چچا ہے۔